سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی مسائل کو کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ پیپٹک السر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، اب اس کے بارے میں مزید معلومات دینا چاہیں گے۔ دوسری جانب ہمارا طرز زندگی چونکہ بہتر ہوتا جا رہا ہے تو ایچ پائلوری اپنی افادیت قدرے کم کرتا جا رہا ہے۔ تمباکو نوشی یعنی کہ اسموکنگ اور اس کا استعمال بھی السر کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ جدید تحقیق، جدید ریسرچ کا جھکاؤ بھی اس جانب ہے، یعنی ایچ پائلوری تمباکو نوشی یعنی کہ اسموکنگ کی موجودگی میں قدرے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے اور السر کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر خیال کیا جا رہا ہے کہ مرچ مسالے السر کی وجہ ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے، البتہ اس کی بدولت یا اس کی موجودگی میں تیزاب کی متحرک ہونے کا عمل زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور پہلے سے موجود السر کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور مزید کمپلیکیشن پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح چائے اور کافی کا بے دریغ استعمال بھی پہلے سے موجود السر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈائگنوسس کے مراحل میں السر کے علامات بعض اوقات اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اکثر و بیشتر ڈاکٹرز اس کے ابتدائی مرحلے میں ہی بغیر ٹیسٹ کے علاج شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کامیاب نتائج نہ ملنے کی صورت میں انٹروسکوپی، ایکس رے اور ایچ پائلوری کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ عام طور پر 45 ایئر کی عمر سے زائد مریضوں کے لیے خاص طور پر گیسٹروسکوپی اور بائپسی بے حد ضروری تصور کیے جاتے ہیں، جبکہ السر کے لیے خون کے ذریعے سانس میں یوریا اور فضلے میں ایچ پائلوری کا ٹیسٹ بے حد کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایچ پائلوری جانچنے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ دستیاب ہیں، ان میں خون میں، فضلے میں بائپسی کلچر وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر افراد گیسٹروسکوپی کا سن کر بے حد خوف زدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت سادہ اور آسان سا ٹیسٹ ہے جس سے مریض کو ہلکی سی نیند کی دوا دے کر ایک نلکی منہ کے راستے معدے میں داخل کی جاتی ہے اور پھر براہ راست معدے کا فعل دیکھا جاتا ہے، تاہم وہاں سے رطوبت اور بائپسی لی جاتی ہے، جبکہ بائپسی کے بھی متعلق کئی لف کہانیاں مشہور ہیں۔ بائپسی میں ایک نقطے جتنا ٹشو یا معدے کا ٹکڑا لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی ذرا کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ آنکھ سے بمشکل ہی دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جسے خوردبین کے ذریعے ہی دیکھ کر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آیا صرف السر ہے یا صرف پھر کینسر، اس کی ساخت کیا ہے، اس میں ایسے جراثیم موجود ہیں جن کی وجہ سے السر بنا ہے، پیٹ کے اوپری حصے میں درد کی موجودگی دیگر بیماریوں کا بھی پتہ دیتی ہے، اس میں گیسٹرائٹس، کینسر، جگر میں چربی، پتے کی پتھری یعنی گال بلیڈر میں سٹونز، لبلبے یعنی کہ پینکریاس کی بہت سی بیماریاں، حتیٰ کہ دل کا درد بھی پیٹ کے اوپری حصے میں ہی ہوتا ہے۔ اس فہرست میں تقریباً 20 کے قریب دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ السر کے علاج کے حوالے سے بات کی جائے تو اب اس کا مکمل علاج موجود ہے، جس میں ایسی جدید ادویہ شامل ہیں، یعنی جدید میڈیسن شامل ہیں جن کی بدولت السر کی خرابیاں، پیچیدگیاں اور آپریشن تقریباً معدوم یعنی کہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 250,000 اموات معدے کے السر اور اس کی کمپلیکیشن کے باعث ہو رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے کی جانے والی ایک تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ شہد جو بے حد طاقتور اینٹی بایوٹک اور اینٹی سیپٹک ہے، وہ السر کے مرض میں
بے حد اچھے نتائج دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس تحقیق میں السر کے جرثومے کے ساتھ تقریباً 30 کے قریب دیگر جراثیم بھی 30 کے قریب دیگر جراثیموں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ شہد ان سب کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ شہد تقریباً تمام جراثیموں کو مارنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے شہد کا استعمال اس میں بہت ہی بہتر اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب رہا احتیاطی تدابیر کے بارے میں، تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کچی سبزیاں کھانے سے جراثیم پیٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہ السر کی شکایتیں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پر ہائیجینک کنڈیشن صحیح نہیں ہے، جہاں پر سبزیاں کھیت کھلیانوں میں ایسی ہی پڑی رہتی ہیں اور پھر بہت ہی گندی حالت میں ان کو روڈ تک اور گندے چھبیوں میں یا اس میں ٹوکریوں میں روڈز تک لایا جاتا ہے، وہاں پر یہ ٹرکوں میں لاد کر سبزی منڈیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ آپ کو اگر سبزی منڈی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری سبزیاں سب چیزیں جو ہیں زمین پہ ہی پڑی ہوتی ہیں اور گرد غبار، پالوشن اور سب چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بھی آپ چیزیں کھائیں ان کو پکا کے کھائیں اور کچی اور غیر پکی ہوئی چیزوں کا استعمال انتہائی ترک کر دیں۔